تو ساتھیوں یہاں پر بات یہ آ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے شکر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کیسے ہو، یہ عبادت ہم کس طریقے سے ادا کرنا چاہیں تو کیسے ہم سے آسانی سے ادا ہو سکے۔ تو اس میں دوسری چیز آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مختلف قسم کی گوناگون نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر ہم نظر کریں اور یہ ہم سوچیں اس کے ساتھ ساتھ کہ اس میں ہماری کوئی اپنی خوبی اور بہادری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مثال تو انسان کے علاوہ کیا پیدا کر سکتا تھا؟ کوئی؟ ہم اپنے طور پر پیدا ہو گئے ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی بنا سکتا تھا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن کے گھر کے بجائے کسی کافر کے گھر میں پیدا کر سکتا۔ یہ ساری نعمتیں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے جو بڑی اہم ہے ساتھیوں، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے یہ سمجھیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے ہماری ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، چاہے چھوٹی نعمت ہے یا بڑی نعمت ہے، کہ تم نے اس کا شکریہ کہاں تک ادا کیا ہے۔ تو ایک مومن اور ہم اور آپ جو ایک صلاح نیکی کے راستے پر چل رہے ہیں، انہیں اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ اللہ ہر نعمت سے متعلق کیا ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ دیکھیے، کلو من طیبات ما رزقناکم، پاک روزی جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو کھاؤ، لیکن کیا ہے؟ واشکرو، یہ کھانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا ہونا چاہیے؟ شکریہ بھی ہونا چاہیے۔ بلکہ آپ سوچیں کہ سب سے پہلے قیامت دن کس چیز کا سوال ہوگا نعمتوں میں؟ صحت کا بھی ہوگا، ایک یہ اس پانی کا بھی سوال ہوگا، یہ ایک گلاس پانی، اس کا بھی سوال اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت دن کرے گا، یہ ایک پانی۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم سنن ترمذی میں صحیح سنن ترمذی میں حدیث، صحیح مسلم میں نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اول ما یسأل عنہ یوم القیامہ، پہلی چیز جس سے متعلق قیامت دن اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ہم نے تجھے صحت نہیں دی تھی اور تجھے پینے کے لیے ہم نے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ ہم سوچیں روزانہ ہم اپنی فریج سے نکال کر ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے؟ سوچیں۔ میں طول نہ دے کر کے وہ حدیث آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، اس سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں بھوکے ہیں، حضرت ابوبکر راستے ملتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں بھوکے ہیں، حضرت عمر نکلتے ہیں راستے ملتے ہیں بھوکے ہیں، تینوں کہاں جاتے ہیں؟ ابو الہیثم بن تیہان کے پاس، صحیح سنن ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے، اور وہاں جاتے ہیں، وہ موجود نہیں تھے، قصہ لمبا ہے موجود، لیکن باعث عبرت قصہ اس کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تو وہاں جاتے ہیں، وہ موجود نہیں تھے، ان کی بیوی نے خیر مقدم کیا اور دروازہ جو ہے ان کو کھول دیا، باغچے میں گئے ہوئے تھے ان کے وہاں پر، اور اتنی دیر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج دنیا میں ہم سے بہتر مہمان والا اور کوئی نہیں ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ جس کے مہمان اللہ کے رسول بنے ہو، کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں اس سے بہتر مہمان والا؟ نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ گئے اپنے کھجور سے ایک گچھا توڑ کر کے لے آئے، جس میں رطب کھجور تھی، اتپکی بھی تھی، اور جو ہے وہ جسے کہتے ہیں وہ گدری بھی تھی، یعنی جو ہے صرف پیلی ہوئی تھی، پکی نہیں تھی، لا کر رکھ دیا، اور پانی لے کر کے آئے تھے، وہ پانی پیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر سے کہ یہ وہ نعمت ہے جس سے متعلق تم سے سوال کیا۔ ذرا سوچیں، کئی دن سے بھوکے نکلے ہیں، بھوکے کے بعد آئے وہاں پر پہنچے تو کھجور اور پانی مل رہا ہے، جس کھجور کو ہمارا اپنے پیروں سے رونتے ہوئے چلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
اللہ کے کیا بیان فرمایا؟ اس نعمت سے متعلق قیامت میں سوال کیا جائے گا. تو ہم ہر انسان یہ سوچے کہ اللہ نے جو نعمت ہم کو دی ہے، اللہ کی قسم اگر آپ فجر کے لیے اٹھ کر کے مسجد طرف جاتے ہیں تو آپ کا قدم جو اٹھ رہا ہے اللہ کی نعمت ہے، ورنہ آپ سے زیادہ صحت مند لوگ، زیادہ فرصت والے لوگ بستر کے اوپر پڑے ہوئے اس نعمت سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ کی. ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں آپ کی بہادری نہیں ہے. اللہ نے آپ کے دل میں یہ ڈالا کہ ہاں اٹھو تم، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے دل کو پھیر دیا ہوتا تو یہ اللہ کی نعمت نہیں. تو فجر کے لیے جو اٹھ کر کے جا رہے ہیں، یہاں جو آپ لوگ آئے اللہ کی نعمت ہے، ورنہ یمبو میں آپ سے زیادہ پیسے والے، زیادہ فرصت والے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن وہ اس سے محروم ہیں. تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کو انسان سوئے کہ قیامت دن ہر نعمت سے متعلق سوال کیا جائے گا. چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم سے مطالبہ بھی ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. گویا نعمتوں کا شکریہ اس کے حکم کی بجا آوری ہے. آپ سے رات کو اگر آپ کے کسی باس نے، کسی مدیر نے کہا ہے کل آپ کو یہ کام کرنا ہے، تو آپ کے دماغ میں ہمیشہ وہ چیز کیا رہے گی؟ نہیں رہے گی، گھومتی رہے گی نا. اور اللہ تعالیٰ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے نعمتوں کو شکریہ ادا کرو، تو وہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ اللہ کا حکم بڑا ہے کہ نہیں بڑا ہے سب سے؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا، فرمایا ہے کہ انشکر لی ولی والدی، کہا ہے کہ نہیں کیا ہے اللہ نے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا. اور صحیح بخاری کی جو روایت ہے، ان اللہ لا یرضى عن العبد، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ بندہ ایک لقمہ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، شکر ادا کرے، ایک گھونٹ پانی پیے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ انسان، میں ہر موضوع کے بارے میں یہ چیز رکھتا ہوں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں کے شکریہ کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ بغیر اللہ کی توفیق کی کوئی چیز ممکن نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے. اسی لیے دیکھیں بہت سی دعاؤں کے اندر یہ چیز پائی جا رہی. وہ دعا جب بھی نماز کے بعد پڑھی جاتی اس میں ہے کہ نہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ چند باتیں ہیں، اگر اس کا انسان اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ کے شکر کے اوپر اس کی مدد ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو شکر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والا ہمیں اور آپ کو بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ آپ نے میرے والدین کو مسلمان بنایا ہے. اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے میرے والدین کو یہ توفیق دی کہ مجھے اس لائن پر لگائیں. جی اچھا چلیے پھر چلیے ایک اور جو ہے وہ چیز رکھ دی جاتی ہے سامنے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادات ہیں، جو قلبی عبادات ہیں، ان کا جو سلسلہ چل رہا تھا، ان میں سے ایک بڑی اہم عبادت جس سے لوگ عموماً غافل ہیں، اس لیے اس کا ہم نے ذکر کیا، وہ الرضا ہے. الرضا، رضا کے معنی کیا ہے؟ راضی ہونا. رضا کے معنی راضی ہونا. رضا ناراضگی کی جو ہے وہ ضد ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار میں بستر پر نہیں پائی تو آپ کو تلاش کرتے ہوئے نکلی تو دیکھا کہ مسجد سے کچھ آواز آ رہی ہے. میں ایسے اپنے ہاتھوں کو لگاتے ہوئے تو آپ، میرا ہاتھ آپ کے دونوں پیروں پر پڑا تو آپ سجدے میں تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ آپ کون سی دعا کر رہے تھے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک اللہم بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ تبارک و تعالی، میں
تیرے غضب سے تیری رضا کی پناہ میں آ رہا ہوں. یعنی مجھ پر ناراض ہونے بجائے کیا ہو تم مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ رضا جو ہے وہ ناراضگی یا سخط کی کیا ہے، وہ ضد ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو جس حال میں رکھا ہے، صحت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، نوکری کے لحاظ سے، جس سے اس حال پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندہ راضی ہو. وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے اسی چیز کو حق، اسی چیز کو بہتر سمجھا ہے. ایک شخص ہے، اس کے شادی کے 10 سال ہو گئے اور اولاد نہیں ہوئی، تو اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے. ناراضگی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان اب جائز وسائل کو چھوڑ کر کے ناجائز وسائل اس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے. انہیں ناجائز وسائل میں ایک بڑی بدعت آج ہمارے ہاں یہ پائی جا رہی ہے کہ کسی کے بچے کو لے کر کے گود لے کر اپنا بچہ بنا لیا جاتا ہے. ہوتا ہے نا، یعنی گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ چلو ہم نے دیکھ لیا، آپ نہیں دو گے تو کیا مطلب میں نہیں بچہ لے سکتا ہوں، کسی کے دوسرے کے بچوں کو اپنا بچہ بنا لوں گا. اب اس کو اپنا، اس کے باپ کے نام میں اپنا نام بھی ڈال دیا جاتا ہے کہ نہیں ہے، جو سراسر ناجائز اور حرام ہے. یہ جائز ہی نہیں، کس طریقے سے ناجائز ہے. یہ اللہ تعالی کے سے رضا مندی، عدم رضا کی دلیل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو جس حال میں بھی رکھے، بندہ اس حال پر راضی رہنے کی کوشش کرے. اس کی اہمیت کا اندازہ یہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من ذاق طعم الایمان، اس شخص کو ایمان کی لذت حاصل ہوگی. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو، اور مذہب اسلام کے اپنے دین ہونے کے اوپر راضی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی لذت عطا فرمائے گا. ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم، صحیح سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، سنن ترمذی میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح کو اور شام کو پڑھ لیتا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام محمد نبیا، تو اللہ تبارک و تعالی پر یہ حق ہوتا ہے کہ قیامت دن اسے راضی کر دے. حق ہے قیامت دن اسے راضی کر دے. ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص سے شاید مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مؤذن کو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا سنے اور کہے وانا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا غفر لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کی رضا کی یہ اہمیت ہے ساتھ. بلکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا دخل الجنہ، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا. تو رضا یہ قلبی عبادات میں ایک بڑی اہم عبادت ہے جس کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر دو ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر راضی ہونے کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہیں. ہم اللہ سے راضی ہوں، اس میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں. دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر بندہ راضی ہو. اور رب کا معنی جو ہم نے کل بتایا تھا اس کے اوپر آپ غور کر لیں. رب کا معنی خالق ہونا، مالک ہونا، اور تمام امور کا تصرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسی کے ہاتھ میں. لہذا مثال کے طور پر اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے مالدار نہیں بنایا ہے،
غریب بنایا ہے تو یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کام ہے نا، لہذا اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے میرے بارے میں اسی کو بہتر سمجھا، ورنہ کتنے مال والے ہیں جو مال کے پیچھے قدر پڑے ہوئے نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اور آپ خود سوچیں تو آپ کے ساتھیوں میں، پہچان والوں میں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے پاس مال کم تھا، نوکری نہیں تھی یا تنخواہ تھوڑی تھی تو نماز پڑھتے تھے، لیکن مال مل گیا تو حتیٰ کہ آپ کے ساتھ دینی دروس میں حاضر ہوتے تھے، مشغول ہو گئے تو سارا کچھ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے ایسا۔ تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالی کہ ربوبیت پر وہ راضی نہیں ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر راضی ہونا چاہیے۔ اگلا نے کسی کو سعودیہ میں نہیں پیدا کیا، انڈیا میں پیدا کیا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ارے بھائی کاش کہ میں بھی، اللہ تمنا کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہاں اس کو اس قدر ناپسند کرے کہ اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دے۔ اللہ نے کسی کو یعنی عورت بنایا ہے تو وہ یہ نہ کہ میں عورت کیوں بنایا اللہ نے، اللہ نے مرد کیوں نہیں بنایا؟ یعنی اللہ کی ربوبیت کی جتنے مظہر ہو سکتے ہیں انسان اس کے اوپر کیا ہے وہ راضی رہے۔ جیسا کہ ہم لوگ بچپن میں ایک شعر پڑھتے تھے، ہر حال میں راضی بریدارا تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کے ہر حال کی فضا دیکھ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر راضی، اللہ نے اسے جیسے خوبصورت بنایا ہے، بدصورت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے زیادہ علم دیا ہے، اللہ نے اسے زیادہ علم نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کی ناشکری انسان وہ نہ کرے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اوپر وہ انسان راضی ہو۔ دوسری چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پھر رضا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر راضی ہو، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو۔ اللہ کے فیصلے کے اوپر انسان راضی ہو جائے کہ اللہ نے جس کی جو تقدیر بنی ہے اللہ کی تقدیر ہے، ہمیں اس پر کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں ہے۔ جانتے ہیں تقدیر پر اعتراض ایمان، ہمارا ایمان کا جز ہے نا۔ اور دیکھیے میں نے کل بھی کہا تھا، اللہ تعالیٰ کی جو اصل عبادت ہے وہ اس کی بنیاد دل کے اس جذبے کے اوپر ہے، گویا ہم خواہش سے اور محبت سے یہ کام کر رہے ہیں، ورنہ انسان صبر کو تو کر ہی لیتا ہے انسان، لیکن اس لیے انسان صبر کرے کہ اللہ تعالیٰ کہا ہی ہے، یہ بڑی عظیم چیز ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کے اندر داخل ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضا اور قدر اور فیصلے کے اوپر راضی ہو جائے۔ تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر انسان راضی رہے، اور اس میں جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ فیل نظر آتے ہیں۔ اللہ کی شریعت پر یعنی جو بھی شرعی احکام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں بندہ اس کے اوپر راضی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو شرعی احکام رکھے ہیں اس میں یہ ہے کہ میراث میں لڑکی کو لڑکے کا آدھا ملے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اوپر مطمئن ہونا چاہیے اور راضی ہونا چاہیے۔ شرعی چیز یہ ہے کہ اسلام نے تعدد ازواج کو، ایک سے زائد بیوی کو سے شادی کرنے کو جائز قرار دیا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے ہاں ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت سے اگر منہ کالا کرتا ہے تو اس پر لوگ اتنا اعتراض نہیں کریں، کوئی دوسری شادی کر لیتا ہے تو جی ہے بات صحیح نہیں صحیح؟ یہ اللہ کی شریعت سے عدم رضا کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کا جو پوری شریعت کو آپ لے لیجیے، اب اگر مثالیں دوں تو بہت زیادہ وہ ہوگی۔ پوری جو شریعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے اوپر ہم کیا ہیں؟ راضی۔ اسی لیے دیکھیں قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ بندوں سے اس چیز کا مطالبہ ہے، یہ مرضات اللہ، اللہ کی مرضی یہی ہے، یعنی ہر انسان جو ہے صدقہ کرتا ہے تو اللہ کی
رضا کو مد نظر رکھتا ہے. یہ ہے ساری چیزوں کے اندر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی دل کی ایک عبادت رضا ہے. اس کے اندر رضا میں تینوں چیزیں داخل ہیں. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر وہ انسان راضی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا اور قدر پر انسان راضی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے اوپر انسان راضی ہے. بلکہ اسے یقین ہونا چاہیے کہ اس سے بہترین فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. چاہے وہ میراث کے بارے میں ہے, چاہے جس بارے میں کیوں نہیں ہے, اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا. کسی کے بارے میں اللہ نے آپ کو اگر جو ہے بانجھ کر دیا ہے تو اللہ کا فیصلہ ہے, آپ کو اس پر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اغیر اللہ ابغی ربا ورب کل شیء, کیا اللہ کے علاوہ میں تمہارے لیے کسی رب کو تلاش کروں, وہی سب سے بڑا رب ہے. وہ الیس اللہ باحکم الحاکمین. اللہ تعالیٰ اس وقت امت مسلمہ کو جس حال میں رکھا ہے, امت مسلمہ کو اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے اس پر راضی ہونا چاہیے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آخر دوسری قوموں میں غلطی ہے, مسلمانوں پر کیوں یہ مصیبت آ رہی ہے. بعض لوگ دبے الفاظ میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, جس حال میں بھی ہو اس پر انسان کو مطمئن ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی بہتر سمجھا ہے. اس وقت ہم سے جو مطالبہ اصلاح کا ہے وہ کرتے رہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہو اس کے اوپر ہم راضی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر راضی ہونا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں ایک چیز اور ہے کہ ہمیں اور آپ کو صرف اسی پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ فیصلے اور رضا اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں ہیں جس میں اس کا سوال کیا گیا ہے, اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر. والرضا بالقدر. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان ہمارا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیصلے اور شریعت کے اوپر راضی نہ ہو جائیں. تو بندوں کے جو اعمال قلبیہ ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی بڑی اہم ہے. ایک اور بات اس پر گھریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو پر راضی ہونا ہے اس میں ایک چیز کو اور مد نظر رکھیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ عادل نہیں ہے؟ جی عادل ہے کہ عادل نہیں ہے؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. تو گویا ہم جس حال میں ہو اگر اس پر راضی نہیں ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عادل ہونے پر گویا اعتراض کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو صرف بیٹے دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. صرف بیٹی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. کسی کو بیٹے بیٹی دو دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد نہیں دیتا یہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں عدل ہے. کسی کی اولاد صحیح سالم نہیں پیدا ہوتی اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں عدل ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا صِدْقًا فِي الْقَوْلِ وَعَدْلًا فِي الْحُكْمِ. اللہ تعالیٰ کا اپنے قول میں جو قصے جو بات کہی اس میں سچا ہے اور جو فیصلہ کیا اس میں اللہ تعالیٰ عدل کے اوپر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ساتھیوں یہ بڑی اہم دل کی عبادت ہے جس پر لوگ توجہ کم دیتے ہیں. ذرا اللہ تعالیٰ کے رضا کا مظہر دیکھیے. کہتے ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں ام سلیم قصہ بار بار پڑھا نا. دیکھیے یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پر رضا کا کتنا بڑا اہم کردار ادا کیا ہے وہ انہوں نے کہ اپنے شوہر کو کس طریقے سے سمجھاتی ہیں. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں راضی ہونے کا مسئلہ. اب ایک اور عبادت رہتی ہے, میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے اس کو بھی کر دیں تاکہ ناشتے سے پہلے ختم ہو جائے.
دیکھیے ایک دل کی بڑی اہم عبادتوں میں ایک عبادت ہے جس کے ہم نے سے ہر انسان محتاج ہے، وہ رجا اور امید ہے۔ رجا اور امید، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو امید نہ رکھتا ہو، لیکن یہ امید کس سے ہونی چاہیے؟ اصل یہ ہمارے دل کا معاملہ ہے نا، اللہ سے ہونا چاہیے۔ دیکھیے اولاً رجا اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان، رجا یہ نہیں ہے کہ ہم یہیں پر بیٹھے رہیں اور یہ امید رکھیں کہ ہمیں کھانا آ جائے گا، یہ نہیں ہے۔ رجا یہ ہے کہ ہم نکلیں، تلاش کریں، ہم اکیلے کمرے میں ہیں، مسافر ہیں، دیکھیں ہوٹل کہاں پر ہے نا، دکان کہاں پر ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمیں امید ہے کہ بازار جا رہے ہیں کسی ہوٹل میں کو کھانا ملے گا ہی۔ یہ اصل ہے یہ امید، کہ انسان اسباب کو استعمال کرنے کے بعد اپنے کام کے پورا ہونے کی توقع رکھے، یہی چیز کیا ہے؟ امید ہے۔ گویا یہیں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان عمل کرتا ہے اور عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے قبولیت اور مغفرت کی امید رکھتا ہے، یہی رجا ہے جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ ہم سے کرتا ہے۔ یعنی ہم عمل کریں، نیک کام کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کرے۔ جس طریقے سے بندہ نوکری تلاش کرتا ہے کہ نہیں، یا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ صبح کو نکل کر کے ڈیوٹی پر جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، صبح جاتے ہیں، اس امید میں کہ آپ کو آخری مہینے میں تنخواہ ملے گی، لیکن آپ کام پر نہ جائیں، گھر بیٹھے رہیں، ظاہر بات یہ امید بیوقوفوں کی، پاگلوں کی امید ہوگی نا۔ تو اصل چیز علماء کہتے ہیں یہی ہے کہ انسان کوئی عمل کرے، کوئی عبادت کرے اور عبادت کے بعد اس کی قبولیت اور اس سے ثواب کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، یہی کیا ہے؟ رجا۔ انسان دنیاوی لحاظ سے اسباب اختیار کرے، اس کے لیے جو تدبیر ہے وہ تدبیر کرے، اس کے بعد اپنی ضرورت کے پوری ہونے کی امید رکھے، یہی چیز کیا؟ رجا ہے۔ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے، وہ توبہ اور استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، یہی چیز امید ہے۔ اور یہ بندوں کے اعمال میں سے بہت اہم ہے، اعمال میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ جن کو ہم نے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے ظاہر اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں۔ دیکھیے اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو کچھ دیا صدقہ کرتے ہیں، پھر امید رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ گناہ پر گناہ کرتے جاؤ اور اللہ غفور الرحیم ہے، یہ بیوقوفوں کی امید ہے۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ تو 99 لوگوں قاتلوں کو ہی معاف کرتا ہے، لیکن کب اس کو معاف کیا ہے اللہ نے؟ ذرا سوچیں، آپ ذرا سوچیں کب معاف کیا ہے اس کو اللہ نے؟ اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے، پوری کوشش کی ہے اس نے اپنی، بیکار بیٹھا نہیں رہا، بلکہ حدیث میں ہے کہ جب وہ بے ہوش ہو کر کے گرا ہے تو اپنے پیر اور سر سے ادھر گھسیٹنا چاہا جس طرف جا رہا تھا، یعنی اس حال میں بھی اس نے کوشش کو نہیں چھوڑا، بے ہوش ہو کے گرنے کے بعد بھی اس حال میں بھی وہ کوشش کرتا رہا کہ میں اس قریب ہو جاؤں، کس کے؟ جدھر مجھے نیک لوگوں کے گاؤں میں جانا ہے۔ تو اس نے کوشش نہیں کی۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنی بھر کوشش کرے جتنا اس سے ہو سکتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ انسان عبادت کرے
اور عبادت سے امید رکھے کہ ہم نے یہ جو نماز پڑھی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا۔ سنن ترمذی میں جس حدیث کو امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسنادہ جید، اس کی سند جید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس گئے اور وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھا۔ آپ نے فرمایا کیف تجدک، اس وقت تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ اس وقت تمہارے دل کی اللہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کہتا ہے واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، انی لارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، اے اللہ کے رسول مجھے اللہ تعالی سے مغفرت کی امید بھی ہے اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے، مجھے اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے اور مغفرت کی امید بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے وقت میں لا یجتمعان فی قلب عبد، یہ دونوں چیزیں جب کسی بندے کے دل میں جمع ہو جائیں، یعنی اللہ سے خوف بھی ہو اور اللہ سے امید بھی رکھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی امید کو پورا کرے گا اور جس چیز سے ڈر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے امن میں رکھ دے گا۔ تو رجا یہ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو عبادت بندہ کرتا ہے اس کے اندر 3 جذبات ضروری پائے جانے چاہیے۔ اولا اللہ سے محبت ہونی چاہیے جو عبادت کر رہا ہے جس کی، دوسرے خوف بھی ہونا چاہیے اور تیسرے امید بھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے وہ حدیث مجھے ساتھیوں بڑی پسند آتی ہے، سنن ترمذی حضرت مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، اے آدم کے بیٹے اگر تم مجھ سے دعا کرے گا اور دعا کی قبولیت کی امید بھی رکھے گا، یعنی گویا عمل ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ساتھیوں بندے کے جذبات اور اس کی کوشش کی قدر کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی آدمی روزی حاصل کسی اور چیز کے لیے غلط راستے میں بھی محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں سے روزی دیتا ہے۔ اللہ کی ربوبیت کی یہ شان ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے شاید انٹرمیڈیٹ کا شاید ہم نے امتحان دیا تھا اور پرائیویٹ ہم امتحان دیتا رہا، تو اس میں جس دن رزلٹ آؤٹ ہوا ہے اس میں میرا نام نہیں تھا۔ تو جانتے ہیں اس بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، رونے کے علاوہ اور کیا آتا ہے کہ نہیں ہے؟ سب کے اوپر یہ چیز گزر چکی ہے، اور جس دن رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ میرے ایک چچزاد بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مقصود حسن فیل نہیں ہوا۔ کیوں بھائی نام نہیں آیا؟ کہا کہ جو محنت کرتے ہم نے اس کو دیکھا ہے، یہ محنت اگر کوئی چور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی کامیاب کرتا ہے، تو اللہ مقصود کو کون کامیاب کرے گا؟ جو محنت ہم نے اسے کرتے دیکھا ہے، اتنی محنت اگر کوئی غلط راستے کے لیے بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیاب کرتا ہے، حساب بعد میں اللہ تعالیٰ اس کا لے گا۔ تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہیں غلطی ہوئی ہے، مقصود فیل نہیں ہوا ہے۔ آخر انہوں نے یہ زور کیوں لگایا ہوا؟ میری محبت میں نہیں، ایک اصول یہ ہے کہ یہ شخص اصول پر چلتا رہا ہے، اور فعلاً ہوا یہ ہے کہ ایک پیپر کا نمبر وہ رکا ہوا تھا، اس کی وجہ سے میرا نام نہیں آیا، وہ پاس تھا، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کوشش، انک ما دعوتنی ورجوتنی، صرف ایسے امید لیے بیٹھا نہیں ہوا ہے، اگر وہ دعا کر رہا ہے اور ہم سے امید رکھتا ہے تو غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا، الا ما فیک، تیرے اندر چاہے جتنے گناہ جو تمہارے جا رہے ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہو۔ یا ابن آدم،
اگر تیرے گناہ آدم کے بیٹے آسمان کو چھو لیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو ضمیر کے برابر گناہ لے کر کے آئے پھر مجھ سے اس حال میں ملتا ہے کہ تو میرے ساتھ کوئی ذرہ برابر شرک نہیں کر رہا ہے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رجا اور امید یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں سے ایک امید ہے، ایک عبادت ہے۔ دل کے اندر بندے کو ہونی چاہیے کہ اسے امید کس سے جوڑنا چاہیے؟ البتہ ظاہر کے اندر جو اسباب اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہم ان اسباب کو استعمال کریں، اس کے بعد امید کس سے رکھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے فیصلے پر، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص اپنے فیصلے پر راضی ہونے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہر حال میں اپنی امید لگائے رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089595707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔